لقمان میں بھی بہت اہم احکامات ہیں گھریلو زندگی سے متعلق. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس نصیحت کو یاد کرو. اللہ کو باپ جو بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے وہ نصیحت حالانکہ نبی کے دور سے پہلے کا واقعہ ہے. لقمان علیہ السلام پیغمبر تھے یا ولی اللہ تھے، کوئی مستند روایت سے ثابت نہیں. ہم کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی تھے تو ہم ان کی نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، نہیں تھے تو نہیں تھے، تو ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن اگر ولی اللہ بھی تھے تو اپنے بیٹے کو جب نصیحت کر رہے تھے، ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ کو میری یہ نصیحت اتنی پسند آئے گی، یہ انداز اتنا پسند آئے گا، میرا اخلاص اتنا پسند آئے گا کہ اللہ آخری نبی پر اپنی اس کتاب میں میری اس نصیحت کو نازل کر کے ہمیشہ کے لیے اس کو قرآن کا جز بنا دے. تو نصیحت بہت امپورٹنٹ تھی، اس لیے اللہ نے ذکر کی. اس کا بھی ہماری گھریلو لائف سے تعلق ہے. وہ نصیحت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ باپ کو چاہیے کبھی کبھی بچوں کو اچھی اچھی باتیں بھی بتا دیا کریں. ابا گھر میں بچوں کو ٹائم دیتے ہی نہیں ہیں، بزنس، کاروبار، جاب، پیدا ہو رہے ہیں، بس ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی سننا، کچھ اپنی سنانا یہ ہے ہی نہیں. اور اگر سناتے بھی ہیں تو کیسے؟ وہ ایسے سناتے ہیں کہ جب آئے ابے پڑا ہوا ہے، میں گیا تھا سوسوی بھی سو رہا تھا، کم وقت ابھی بھی سو رہا ہے، ٹھڈا مار کے اٹھایا اس کو، اٹھ. تو اس میں باپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور بیٹے کے لیے بھی. قرآن کہہ رہا ہے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، اے میرے پیارے بیٹے. بنیہ کا مطلب اے میرے پیارے بچے، برخوردار. قرآن کہہ رہے اپنی ماں، پہلی بات ثابت ہوئی باپ کو چاہیے اپنی اولاد کو نصیحت کیا کرے. اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کامیاب باپ نہیں ہیں، باپ ہونے کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے. میرا بچے پیدا کرنے پر بیان آپ نے سنا ہوا ہے، بچوں کی تربیت پہ بیان آپ نے نہیں سنا ہوا. لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں نا، 2 4 شادیاں کرتے ہیں، لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں، عدل نہیں کرتے. پھر کہتے ہیں ہم نے مفتی صاحب کا بیان سنا ہے. تو مفتی صاحب کے بیان میں صرف شادیاں نہیں ہیں بھائی، ان کے حقوق بھی ہیں. آدھا بیان لے رہے ہو، آدھا نہیں لے رہے، یہ تو خراب ہو جائے گا نا معاملہ. تو آپ نے سنا ہے کہ بھائی قرآن کہتا ہے نسل زیادہ ہونی چاہیے، تو قرآن نسل زیادہ ہونے کی بھی ترغیب دے رہا ہے، ان کی پھر تربیت کی بھی. ایسا نہیں برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا کر کے بس چھوڑتے جا رہے ہیں، خود ہی پھدکتے پھر رہے ہیں کیچڑوں میں. مینڈک ایسی اسپیڈ سے بچے پیدا کرتا ہے نا، پیدا کر کے بھول جاتا ہے میرا بچہ گیا کہاں. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ایسا نہیں ہے، نسل بڑھانی بھی ہے، ان کی تربیت کی فکر بھی کرنی ہے. تو قرآن کہتا ہے پہلی بات ہمیں ثابت ہوئی باپ کو چاہیے اولاد کو نصیحت کیا کرے. دوسری بات پتہ چلی نصیحت نرم انداز سے ہونی چاہیے، ابے تبے سے بولو نا نہیں ہونی چاہیے. جاتا ہی رکھ کے بچے کے چماٹ لگا دیا، ٹھڈے مار دیے، اس کو خام خامے جو ہے نا وہ طنز اور تانے. ابے تو پیدا ہوا تھا، میں تو پہلے ہی بول رہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ صحیح چیز پیدا ہی نہیں ہوئی ہے. اس طرح کی نا ان بچوں اپنے اولاد کی دوسروں کے سامنے برائی کر رہے ہوتے ہیں. یار میرا یہ بیٹا بڑا، جب بیٹے کو پتا چلتا ہے میرا باپ دوسروں کے سامنے میری برائی کرتا ہے تو بیٹے پہ بڑے نیگیٹو اثر پڑتا ہے اس کا. دوسروں کے سامنے نہ اس کی راز فاش کیا کرو، بولو بھائی ہمارے گھر کا معاملہ ہے. لیکن بیٹے کو یہی حکم ہے کہ باپ اگر بدتمیزی کرتا ہے تو آپ اس کا جواب نہ دیں، آپ نے احترام کرنا ہے. خیر قرآن کہتا ہے لقمان علیہ السلام نے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، لا تشرک باللہ. نصیحت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہماری ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ہے. بیٹے اسکول ٹائم پہ جایا کرو، دکان ٹائم پہ جایا کرو. اے میرے پیارے بچے، یہ جو دکان ہے نا تیرے باپ کی دکان، ایک دن وہ مر جائے گا، کھائے گا کہاں سے؟ ہمارے ہاں نصیحت کس سے شروع ہوتی ہے؟ یہاں سے. اے میرے بچے، میں تیرا باپ ہوں، مجھ سے تمیز سے بات کیا کر. یہاں سے شروع ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں یہاں سے نہیں، سب سے پہلے انٹروڈکشن ہوگا اللہ کا. اللہ کی مانے گا تو آپ کی مانے گا، اللہ کو نہیں مانے گا تو پھر انگریز اللہ کو نہیں مانتے تو باپ کو مانتے ہیں. ابے بھائی انگریزوں کے ہاں ہیومن رائٹس ویمن رائٹس کے اتنے رٹے لگا لگا کے پہاڑے یاد کیے ہوئے انہوں نے، صبح شام ویمن رائٹس ہیومن رائٹ پہ چیختے رہتے ہیں. ابا کو بوڑھے ہوتے ہی اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے آ جاتے کیونکہ خدا کو نہیں مانتے. اور ابا کے پہلے تو حقوق ختم کیے، پھر ابا ہی مارکیٹ سے شارٹ کر دیے انہوں نے.
نہیں آئی بات سمجھ؟ اب جن کے ہوتے ہیں وہ فادر ڈے مناتے ہیں, جن کے نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں صرف مدر ڈے ہی سال میں ایک دفعہ کافی. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں, وہاں کوئی بھی مائیکل ہوگا, پوچھیں گے آپ کے فادر ہیں, وہ کہے گا ہاں ہیں. اچھا ہمارے یہاں تو نہیں ہوتے, آپ کے یہاں ہوتے ہیں؟ اچھا آپ ہونے والے لوگوں میں سے ہیں, ان کے ہیں. یہ ایک بحث چل پڑی ہے. ہمارے یہاں ابھی تک اس طرح کی رپورٹ الحمدللہ نہیں. بھائی ابا تو ہیں, تو کیا ہے, انہوں نے گاڈ کو اپنی ڈکشنری سے نکالا. جب خدا نکل گیا تو حقوق ختم. تو اگر آپ بچے کو اپنا وفادار بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کو اللہ سکھاؤ. تو اس لیے لقمان علیہ السلام نے کہا یا بنیا, اے میرے پیارے بچے, لا تشرک باللہ. اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا ہے کہ اس کو اکیلا مانا جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اگر مسلمانوں میں اس کا رواج ہوتا, بچوں کی تربیت کلمہ توحید سے شروع کرتے, تو آج جو ہمارے معاشرے میں مزار پرستی, یا رسول اللہ مدد, یا غوث اعظم مدد, یا علی مدد, اور قبروں پہ سجدے, یہ مسلمانوں میں رائج ہوتے؟ یہ ہوئے اس لیے کہ ہم نے بچوں کی تربیت کلمہ توحید سے شروع کی نہیں ہے, دوسری چیزوں میں لگا دیا ان کو پہلے. نمازی بھی ہوگا بچہ, قبر پہ سجدہ کر رہا ہوگا, روزے بھی رکھ رہا ہوگا, اور قوالیوں میں شرکیہ کلام بھی پڑھ رہا ہوگا. عرب میں یہ بڑی اچھی عادت ہے, وہ بچے کو سب سے پہلے کیا سکھاتے ہیں؟ وہاں اسکولوں میں سب سے پہلے توحید, وہاں جمعے کے خطبوں میں سب سے پہلے توحید. تو اس کا ہمیں بھی رواج دینا چاہیے. تو بچے کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ بیٹا ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, ہندوؤں کی طرح ہمارے ہزاروں بھگوان نہیں ہوتے, ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے, ہم کسی قبر پہ نہیں جھکتے, سارے بزرگ, سارے اولیاء, سارے پیغمبر اللہ کے ایک جیسے محتاج ہیں. یہ ہے توحید. انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو سب اللہ کے محتاج. بیٹا نبی سے دعا نہیں مانگنی, فرشتوں سے دعا نہیں مانگنی. حاجات میں ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد. تو اپنا انٹروڈکشن بعد میں, اللہ کا انٹروڈکشن پہلے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اسٹائل نرم. اسٹائل کیا ہونا چاہیے؟ نرم. یا ابو نہیں, لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹا شرک چھوٹا جرم نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے. ہلکا نہیں سمجھ لینا اس کو, کیونکہ آج بچہ لبرل بن جاتا ہے, کہہ رہے کیا ہو گیا اگر وہ چرچ میں جا کے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں, وہ مندر میں جا کے پتھروں کے سامنے, ابا یہ تو کلچر ہے, یہ تو ہر ایک کا اپنا کلچر ہوتا ہے, تو اس کو آپ ایز اے کلچر لیجئے. بچے جب براڈ مائنڈر ہو جاتے ہیں نا, اس طرح کی بحثیں شروع کر دیتے ہیں. جب پہلے دن سے اس کو بتا دیا بیٹا یہ کلچر نہیں ہے, یہ خدا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے, جس نے بنایا, بنانے میں کوئی شریک نہیں, تو آپ اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی گردن کو کیوں جھکا رہے؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرا کام قرآن نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اللہ کے بعد بچے کو سب سے پہلے حق سکھانا ہے باپ اور ماں کا. ماں باپ اپنے حقوق بھی بچوں کو نہیں سکھا رہے آج کل, بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ. بچے کی ہر خواہش پوری کرنا. بچہ ماں سے بدتمیزی کرتا ہے تو باپ کچھ نہیں کہتا, باپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو ماں ہنس رہی ہوتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بلکہ بعض باپ بچوں کو ماں کے خلاف ورغلا لیں, بیٹا تمہاری امی تو ہے ہی ایسی, آج تک کبھی انہوں نے مجھے سکون نہیں دیا, ٹینشن ہی دے کے رکھی ہے. ماں بچے کو کس کے خلاف ورغلا رہی ہے؟ ابا کے خلاف. میری جب سے شادی ہوئی ہے میں آئی ہوں, تمہارے باپ نے تو بیٹا میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے, تو 2 تھپڑ تمہیں بھی تو لگائے گا نا, وہ تو اس کی تو عادت ہی یہی ہے. اور ابا کا تنخواہ چھپاتے ہیں یہ, بیٹا تم یہ نہ دیکھا کرو اتنے انڈے آ رہے ہیں, اتنی ڈبل روٹیاں آ رہی ہیں, تمہارے ابا کے باپ بڑی جائیدادیں ہیں, چھپا کے رکھتے ہیں. اس سے بچے کے دل میں باپ کا شکر پیدا ہوگا یا ناشکری؟ اچھا انسان کی نیچر ہے, جب اپنے حقوق خود بتاتا ہے تو دوسرے پہ زیادہ اثر نہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ باپ کو چاہیے وہ ماں کے حقوق بتائے, سمجھتے ہو, اور ماں کو چاہیے وہ باپ کے حقوق. اگر شوہر نے بیوی کو ڈانٹ دیا بچوں کے سامنے, تو عورت بند کمرے میں جا کے لڑ لے اس سے کہ بچوں کے سامنے نہ ڈانٹا کرے مجھے. سمجھتے ہو؟ بچوں کے سامنے یہی شو کرے کہ بھئی تمہارے والد ہیں, میرے ہسبینڈ نے ڈانٹ دیا تو کیا ہو گیا بیٹا. اس کو عزت نفس کا مسئلہ نہ بنائے, اس سے بچوں کے دل میں باپ کی عظمت پیدا ہو. ہاں بند کمرے میں جا کے سمجھا دیں, یہ بات مجھے یہاں بھی کہہ سکتے تھے, بچوں کے سامنے ذلیل کرنے کی کیا ضرورت تھی, تمہاری ایسی کی
یہ آٹومیٹک منہ سے نکل رہا ہے، پتہ نہیں کیوں نکل رہا ہے، اللہ خیر کرے. تو آٹو پہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، کیا خیال ہے بھائی، کچھ چیزیں آٹو پہ ہو جاتی ہیں نا، وہ پھر وہ ریورس کرنی پڑتی ہیں. تو وہاں نہ کہیں، اس سے بچے کے دل میں سربراہ کا احترام نکلے گا. تو شوہر کو چاہیے وہ